قاعدہ نمبر 13، یہ 13 نمبر قاعدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا آپ کو، اسے دوبارہ دوہرا دیتے ہیں۔ اذا اجتمع الحقان قدم العبد، جب دو حق جمع ہو جائیں تو بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا۔ دو حق سے مراد ایک شریعت کا حق جسے حق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک بندے کا حق یعنی حق العبد۔ تو حقوق اللہ یا اور حقوق العباد کا جب اجتماع ہو جائے تو پھر بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ تعالی غنی ہے، تو بندے کے حق کی رعایت کی جائے گی۔ اور بندے کے حق سے مراد وہ ہے کہ انسان کی کوئی مصلحت اس سے وابستہ ہو، اس شے سے انسان کی کوئی مصلحت وابستہ ہو، تو یہ بندے کے حق سے مراد ہے۔ مثلا عقد فاسد کیا کسی نے، تو عقد فاسد کو فسخ کرنا ضروری ہے، اور اس میں مبیع بائع کو لوٹانا ضروری ہے۔ مشتری کے پاس جو مبیع ہے وہ بائع کو لوٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ عقد فاسد ہے اور عقد فاسد کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر مشتری نے وہ مبیع آگے فروخت کر دی تو اب اس سے دو حق جمع ہو گئے، ایک شریعت کا حق اور ایک بندے کا حق۔ شریعت کا حق کیا ہے؟ یعنی چونکہ پہلا عقد فاسد واقع ہوا ہے تو اس صورت میں مبیع کو بائع اول کو واپس کرنا ضروری ہے، مشتری مبیع کو بائع اول کو واپس کرے اور عقد کو فسخ کرے۔ لیکن چونکہ اس مبیع سے مشتری ثانی کا حق بھی متعلق ہو گیا ہے تو یہ بندے کا حق ہے، تو اب اسے واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ عقد درست ہو جائے گا، عقد نافذ ہو جائے گا اور مبیع کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو جب دو حق جمع ہو جائیں یعنی اللہ کا حق اور بندے کا حق، تو بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا۔ تو یہ شریعت کا حق کیا ہے کہ یہ عقد فاسد ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو فسخ کر دیا جائے اور مبیع بائع اول کو واپس کر دی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور چونکہ اس مبیع سے مشتری ثانی کا حق بھی متعلق ہو گیا ہے تو یہ بندے کا حق ہے، لہذا اس کی رعایت کرتے ہوئے مبیع کو بائع اول کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یا ایسے ہی ایک انسان مضطر ہے، تو مضطر نے کسی انسان کا مال اور شکار کو پایا، تو مضطر آدمی ہے، شکار اور غیر انسان کا مال اس نے پایا ہے، تو دونوں سے اس کا حق وابستہ ہے، تو اس صورت میں یہ شکار کو ذبح کر کے اپنے استعمال میں لائے اور دوسرے کے مال کو استعمال نہ کرے، اس لیے کہ دوسرے کا مال یہ جو ہے بندے کا حق ہے، اور شکار چونکہ من جانب اللہ اس کو ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو شکار کو ذبح کر کے اپنے استعمال میں لائے گا اور غیر کے مال کو استعمال نہیں کرے گا، حالانکہ مضطر ہونے کی صورت میں دونوں سے اس کا حق وابستہ ہے، لیکن چونکہ ایک حق اللہ ہے اور ایک حق العبد ہے تو شکار کو اپنے استعمال میں لائے گا اور انسان کے مال کو استعمال نہیں کرے گا، دوسرے انسان کے مال کو۔ اور اس بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب دونوں، اس لیے کہ حق العبد اس میں اضافت ہے نفع کی یا نقصان کی، یعنی حق العبد وہ ایسا حق ہے کہ اس کا ادا کرنا انسان کو نفع دیتا ہے اور اس کی عدم ادائیگی، اس کو تلف کرنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسا جو ہے حق اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ حق اللہ ایسا حق ہے کہ اس کا کرنا، اس کا ادا کرنا اللہ کو فائدہ دیتا ہے اور اس کا نہ کرنا اللہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر حق اللہ سے مراد حق النفس مراد لیں، یعنی اس کا کرنا خود انسان کو فائدہ دیتا ہے اور نہ کرنا جو ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اگر حق اللہ سے مراد حق النفس ہو اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہو تو اس صورت میں نفع اور نقصان کی اضافت برابر ہو جائے گی دونوں کی طرف، وہ اس طرح کہ حق اللہ سے مراد حق النفس ہے اور گویا وہ ایسا حق ہے کہ اس کا کرنا خود انسان کو نافع ہے اور اس کا نہ کرنا، اس کا تلف کرنا خود انسان کو مضر ہے، اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ادائیگی
دوسرے کو فائدہ دے گی اور اس کی عدم ادائیگی دوسرے کو نقصان پہنچائے گی، دوسرے کے لیے مضر ہوگی۔ تو اس صورت میں یہ جو ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ حق اللہ پر حق العبد کو مقدم کر دیا گیا، یہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا، اور جہاں بھی یہ صورت اختیار کی جاتی ہے کہ حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کر دیا گیا، وہاں یہی کہا جائے گا کہ حق العبد کو حق النفس پر مقدم کر دیا گیا، یعنی دوسرے کے حق کو اپنے حق پر مقدم کر دیا گیا، اور اس طرح سے جو ہے دونوں میں تعارض بھی نہیں ہوگا، اور چونکہ اس میں کوئی ایسا اشکال بھی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم بھی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ تو جہاں بھی حق اللہ پر حق العبد کو مقدم کیا گیا ہے، وہاں یہی کہا جائے گا کہ حق النفس پر حق الغیر کو مقدم کر دیا گیا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اذا اجتمع الحقان قدم العبد، جب دو حق جمع ہو جائیں تو بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 14، اذا اجتمع الحلال والحرام او المحرم والمبیح غلب الحرام والمحرم، جب حلال اور حرام کا اجتماع ہو جائے یا محرم اور مبیح کا اجتماع ہو جائے تو حرام اور محرم غالب ہوگی۔ حلال یا حرام کا اجتماع ہو یا محرم یعنی حرام کرنے والی نص اور مبیح مباح کرنے والی نص، ان دونوں کا اجتماع ہو جائے تو پھر حرام اور محرم ہی غالب ہوگی، اس لیے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ یہ قاعدہ آگے آئے گا، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اشیاء میں اصل جو ہے اباحت ہے، مباح ہونا ہے۔ تو جب حلال اور حرام کا اجتماع ہو جائے یعنی اباحت اور حرمت کا اجتماع ہو جائے، تو حرمت کو جب بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلت کو منسوخ کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، لیکن حرمت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حرمت کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے حلت اور اباحت کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو جب دونوں میں اجتماع ہوگا تو پھر حرام ہی راجع ہوگا یا حرام کرنے والی نص ہی راجع ہوگی۔ جیسے گوہ کے بارے میں دو طرح کی روایت ہیں، گوہ ایک جانور ہوتا ہے تو اس کے بارے میں دو طرح کی روایت ہیں۔ عربی میں گوہ کو ضب کہتے ہیں، ضب۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضب لست آکلہ ولا احرمہ، کہ ہم ضب کو یعنی گوہ کو نہ کھاتے ہیں اور نہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت عبداللہ ابن شبل، یہ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلی لحم الضب نہا عن اکلی لحم الضب، تو گویا پہلی روایت سے گوہ کی حلت کا پتہ چلتا ہے، جس میں فرمایا لست آکلہ ولا احرمہ، یعنی نہ کھاتا ہوں اور نہ حرام ہی قرار دیتا ہوں، تو گویا حلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس دوسری روایت سے پتہ چلا کہ گوہ کھانا جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ آپ نے منع فرمایا گوہ کا گوشت کھانے سے، نہا عن اکل لحم الضب۔ تو اس دوسری روایت کے پیش نظر اور اس قاعدے کے پیش نظر علماء احناف نے حرام والی روایت کو راجح قرار دیا ہے اور گوہ کا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہے، چونکہ دونوں طرح کی روایت ہیں، حلت کی بھی اور حرمت کی بھی، اور جب حلت اور حرمت کا اجتماع ہو تو پھر قاعدہ ہے کہ حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، چنانچہ گوہ کا گوشت کھانا علماء احناف نے اسی قاعدے کے پیش نظر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دو بہنوں کو ملک یمین کے طور پر جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ دو بہنوں کو ملک یمین کے طور پر یعنی بے اعتبار وطی کے دو بہنوں کو جمع کرنے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ بطور وطی کے دو بہنوں کو جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی دو باندیاں ہوں تو بطور وطی کے ان کو جمع کر لیا جائے۔
تو آپ نے جواب دیا احلتہما الآیا وحرمتہما آیا فالتحریم احب الینا، کہ ایک آیت ان کو حلال قرار دے رہی ہے اور دوسری آیت ان کو حرام قرار دے رہی ہے، ایک آیت سے حلت اور دوسری آیت سے حرمت، تو تحریم ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، تحریم ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو حرمت والی روایت کو ترجیح دی ہے، حرمت والی آیت کو ترجیح دی ہے، اور حلت والی آیت سے مراد ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہاں جو ہے باندیوں کے بارے میں کہہ دیا گیا، بیویوں کے بارے میں کہہ دیا گیا، یعنی بیویوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو یا جن کے تم مالک ہو، تو چاہے وہ دو سگی بہنیں ہی ہوں، دو باندیاں ہوں، تو اس آیت سے حلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور حرمت والی آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو ایک آیت سے حرمت کا پتہ چلتا ہے اور ایک آیت سے حلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَالتَّحْرِيمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، تو تحریم ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، لہذا دو بہنوں کو باعتبار وطی کے یا مل کے یمین کے طور پر جمع کرنا بھی حرام ہوگا۔ اذا اجتمع الحلال والحرام او المحرم والمبیح غلب الحرام والمحرم، جب حلال اور حرام اور محرم اور مبیح کا اجتماع ہو جائے تو حرام اور محرم غالب ہوگی۔ قاعدہ نمبر 15 اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الى المباشر، جب مباشر اور متسبب جمع ہو جائیں تو حکم منسوب کیا جائے گا مباشر کی طرف۔ مباشر یعنی مرتکب اور متسبب سبب فراہم کرنے والا، تو جب کسی کام کا مرتکب اور اس کا سبب فراہم کرنے والا دونوں کا اجتماع ہو جائے تو حکم منسوب کیا جائے گا مباشر کی طرف، مرتکب کی طرف، جو کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، فعل اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس لیے کہ مباشر جو ہے یہ مرتکب ہے، فعل کو انجام دینے والا ہے، اور اسی کے فعل کی طرف حکم منسوب ہوگا، اس لیے کہ اس کا فعل علت کے درجے میں ہے، اس کا فعل علت کے درجے میں ہے، لہذا حکم اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اور متسبب کا فعل جو ہے وہ سبب کے درجے میں ہے، اور حکم جو ہے سبب کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ علت کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا مباشر کے فعل کی طرف ہی حکم منسوب ہوگا۔ چنانچہ کسی نے چور کی رہنمائی کی، کسی کے مال پر چور کی رہنمائی کی کہ فلاں جگہ آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے مال رکھا ہوا ہے، آپ اس مال کی چوری کر لیں، تو رہنمائی کر دی، تو جو رہنمائی کرنے والا ہے گویا یہ سبب فراہم کرنے والا ہے، چنانچہ یہ ضامن نہیں ہوگا۔ تو جو چوری کرے گا، جس کی رہنمائی کی گئی ہے، اس نے اگر چوری کر لی تو چوری کی سزا اسی کو ملے گی، اس سبب فراہم کرنے والے کو چوری کی سزا نہیں ملے گی۔ جی دیکھو حضرت، حاشیہ لیکن ذمہ دار لا ہوگا یا نہیں؟ یضمن من دل سارقا علی مال انسان فسرقہ، تو جس شخص نے چور کی رہنمائی کی ہے وہ ضامن نہیں ہوگا کسی انسان کے مال کی اگر رہنمائی کی ہے، چنانچہ جب وہ اس کو چرا لے تو چوری کی سزا مباشر کو ہی دی جائے گی، متسبب کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ یہ تو صرف سبب فراہم کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، تو جو اصل مرتکب ہے، اصل فعل کو انجام دینے والا ہے، حکم جو ہے اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کا فعل چونکہ علت کے درجے میں ہوتا ہے اور حکم علت ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لیکن اگر متسبب کا فعل ایسا ہو کہ جو علت کا ہی درجہ رکھتا ہو، علت ہی کا حکم ہو، مثلا متسبب نے کوئی ایسا کام انجام دیا کہ اس کا فعل جو ہے وہ علت کے درجے میں ہوگا، مثلا جو درمیانی آدمی ہے، درمیانی چیز ہے، وہ فاعل غیر مختار ہو، آدمی نہ ہو بلکہ فاعل غیر مختار ہو، تو پھر اس صورت میں حکم منسوب ہوگا اسی کے فعل کی طرف، یعنی متسبب کے فعل کی طرف۔ مثلا کسی نے کسی پر سانپ اور بچھو ڈال دیے، تو جو فاعل ہے، مثلا سانپ اور بچھو، یہ فاعل غیر مختار ہیں، تو اگر بچھو نے ڈنک مار دیا یا سانپ نے ڈس لیا تو یہ شخص جو متسبب ہے، ڈالنے والا ہے،
اس کے فعل کی طرف ہی حکم منسوب ہوگا اور یہ شخص ضامن ہوگا، اس لیے کہ درمیان میں جو متوسط ہے، جو فاعل ہے، وہ فاعل غیر مختار ہے، تو اس صورت میں حکم منسوب ہوگا متسبب کے فعل کی طرف، اس لیے کہ اس نے تو ڈنک نہیں مارا اور نہ ہی اس نے جو ہے ڈسا ہے، ڈسنے والا تو سانپ ہے اور ڈنک مارنے والا جو ہے بچھو ہے، تو حکم منسوب ہونا چاہیے ان کی طرف، لیکن وہ چونکہ فاعل غیر مختار ہیں تو حکم منسوب ہوگا اس صورت میں متسبب کی طرف، اس لیے کہ اس کا فعل ہی علت کا درجہ رکھتا ہے، اب علت کے حکم میں ہوگا۔ لیکن مباشر جو ہے، جو خود مرتکب ہے، یعنی جہاں فاعل کی طرف سے ہی تعدی پائی گئی ہے، تو اس صورت میں مرتکب ہی ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس کا فعل ہی علت کے درجے میں ہوگا۔ لیکن اگر متسبب کا فعل ایسا ہو کہ وہ علت کے درجے میں آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں متسبب بھی ضامن ہوگا۔ اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الی المباشر، جب مباشر اور سبب فراہم کرنے والا جمع ہو جائیں تو حکم منسوب کیا جائے گا مباشر کی طرف۔ قاعدہ نمبر 16، اذا بطل الاصل یصار الی البدل، جب اصل باطل ہو جائے تو بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جب اصل باطل قرار پا جائے تو بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی اصل پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں بدل ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ مثلا غاصب نے کوئی چیز غصب کی تو اس کو شے مغصوب کا لوٹانا ہی ضروری ہے، بعینی ہی وہی چیز جو اس نے غصب کی ہے اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ شے مغصوب ہلاک ہو جائے، وہ شے مغصوب ہلاک ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کا مثل یا اس کی قیمت کا لوٹانا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اب بدل کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔ ایسے ہی کسی نے کوئی مکان کسی آدمی کو کرائے پر دیا 1 مہینے کے لیے، تو اس صورت میں چاند کی تاریخ ہی معتبر ہوگی، چاند ہی کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ ہلال ہی اصل ہے۔ لیکن اگر اجارہ مہینے کے درمیان میں ہوا ہو تو پھر اب ہلال کا اعتبار کرنا متعذر ہو گیا، تو اب بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور بدل ہے دن، یعنی اب ایام شمار کرائے جائیں گے، 30 دن مکمل کرائے جائیں گے اگر درمیان مہینے میں عقد وارد ہوا ہو، عقد اجارہ واقع ہوا ہو۔ تو جب اصل باطل قرار پا جائے تو پھر بدل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں، یہ قاعدہ شاید پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہ جب بدل کی طرف رجوع کر لیا گیا تو اگر بدل سے مقصود حاصل نہیں ہوا ہے کہ اصل پر قدرت ہو گئی، مثلا تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور پھر درمیان نماز میں ہی جو ہے پانی پر قدرت ہو گئی، تو اب وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا عورت جو ہے مہینے کے ذریعے عدت گزار رہی ہے اور پھر اسے درمیان عدت ہی جو ہے حیض آ جائے تو گویا اصل پر قدرت ہو گئی، تو اب اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لیکن اگر بدل کے ذریعے مقصود حاصل ہو گیا، مثلا تیمم کرنے والے نے نماز مکمل کر لی، تو اب بدل کی اصل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی بدل کے ذریعے اگر مقصود حاصل ہو جائے تو پھر اصل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حقوق العباد میں بدل کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حقوق العباد مثلا غصب کیا، شے مغصوب کا لوٹانا ضروری ہے، تو شے مغصوب کا لوٹانا گویا ایک طرح سے متعذر ہوا، اس نے اس کی قیمت ادا کر دی، غاصب نے شے مغصوب کی قیمت ادا کر دی، اور پھر قیمت کی ادائیگی کرنے کے بعد اس شے مغصوب کو اس نے ظاہر کیا، پتہ چلا کہ وہ تو اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اصل جو مالک ہے اس کو حق ہوگا، چاہے تو وہ قیمت پر راضی ہو جائے اور چاہے اپنی اصل شے مغصوب کو حاصل کر لے، شے مغصوب کو لے لے، اس لیے کہ یہ حق العبد ہے۔ تو حق العبد میں بدل کے ذریعے اگر مقصود حاصل ہو بھی گیا تب بھی اگر اصل پر قدرت ہو گئی تو اسے جو ہے حق ہوگا، وہ چاہے قیمت پر راضی ہو جائے اور چاہے اپنی اصل چیز کو لے لے۔
اذا بطل الاصل یصار الی البدل، جب اصل باطل ہو جائے تو بدل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 17، اذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنہ، جب شے باطل ہو جائے تو وہ تمام امور باطل ہو جائیں گے جو اس کے ضمن میں ہیں۔ جب شے باطل ہو جائے تو وہ تمام امور باطل ہو جائیں گے ہیں۔ مثلا عقد فاسد کے ضمن میں کسی نے کسی کے لیے اقرار کیا یا اس کو بری کیا تو یہ اقرار اور بری کرنا فاسد ہوگا، چونکہ عقد فاسد ہی جب عقد فاسد ہے تو اس کا فسخ کرنا ہی ضروری ہے۔ تو عقد فاسد کے ضمن میں اگر کوئی اقرار کرے، مثلا عقد فاسد واقع ہوا اور کہے کہ بھئی یہ عقد ہوا تھا، اس کی وجہ سے میرے اوپر 1000 ہیں، مثلا وہ مشتری ہے، تو چونکہ عقد فاسد ہے اس کی وجہ سے اس نے اقرار کیا ہے تو یہ اقرار فاسد ہوگا، چونکہ عقد فاسد ہی کا فسخ کرنا ضروری ہے تو لہذا اس کا اقرار کرنا بھی باطل ہوگا۔ یا کسی کو بری کر دیا عقد فاسد کے ضمن میں تو یہ بری کرنا بھی فاسد ہوگا، اس لیے کہ عقد ہی فاسد ہے اور اس کا فسخ کرنا ہی ضروری ہے۔ تو عقد فاسد کے ضمن میں اگر کوئی کسی کے لیے اقرار کرے یا اس کو بری کرے تو یہ اقرار اور بری کرنا فاسد ہوگا، اس لیے کہ عقد فاسد ہے، اس کا فسخ کرنا ضروری ہے۔ تو جب شے باطل قرار پا جائے تو جو امور اس کے ضمن میں ہیں، جو امور اس کے ضمن میں ہیں وہ سب باطل قرار پا جائیں گے۔ جیسے ہر وہ صلح جو طرفین میں واقع ہونے کے بعد باطل ہو جائے، طرفین میں واقع ہونے کے بعد باطل ہو جائے، مثلا شوہر نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور دونوں پر اس صورت میں جو ہے لعان واجب ہوگا، اور لعان واجب ہو گیا تو اب اس کو معاف کرنے یا صلح کرنے کا اس میں احتمال باقی نہیں، لیکن ابھی مقدمہ قاضی کی عدالت میں نہیں پہنچا کہ عورت نے مال لے کر کے جو ہے شوہر سے صلح کر لی، مال لے کر کے شوہر سے صلح کر لی، ابھی یہ مقدمہ قاضی کے یہاں نہیں پہنچا کہ عورت نے شوہر سے مال لے کر کے صلح کر لی۔ تو اس صورت میں چونکہ یہ صلح فاسد ہے، یہ صلح ہی صحیح نہیں ہے، تو عورت کو جو ہے مال واپس کرنا ضروری ہوگا، اور مال واپس کرنے کے بعد اب بھی جو ہے اس عورت کو لعان کے مطالبے کا حق ہوگا، لعان کے مطالبے کا حق ہوگا۔ تو یہ صلح صحیح نہیں ہے، یہ صلح صحیح نہیں، جب ایک مرتبہ لعان واجب ہو گیا تو ہو گیا، اب صلح جو ہے اس میں صحیح نہیں ہے، لہذا صلح میں جو مال لیا گیا ہے اس کا واپس کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو جب شے باطل ہو جائے یعنی صلح ہی باطل ہو گئی تو جو امور اس کے ضمن میں پائے جائیں گے یعنی مال جو لیا ہے اس نے اس کا واپس کرنا بھی ضروری ہوگا، وہ مال لینا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عقد فاسد کے ضمن میں کسی چیز کے لیے اقرار کیا تو جو عقد فاسد ہی فاسد ہے، جو عقد ہی فاسد ہے تو جو امور اس کے ضمن میں پائے جائیں گے مثلا اقرار کرنا یا بری کرنا وہ تمام امور بھی باطل ہو جائیں گے۔ اذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنہ، جب شے باطل ہو جائے تو وہ امور بھی باطل ہو جائیں گے جو اس کے ضمن میں ہے۔ قاعدہ نمبر 18، اذا تعارض المانع والمقتضی یقدم المانع، جب مانع اور مقتضی کا تعارض ہو جائے تو مانع کو مقدم کیا جائے گا۔ مانع ہے اور مقتضی ہے تو پھر اس صورت میں معنی کو مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ جو مفسدہ ہے اس کا دفع کرنا اولا ہوتا ہے، جو مفسدہ ہے اس کا دفع کرنا اولا ہوتا ہے۔ مثلا عورتوں کا مسجد میں نماز کے لیے جانا یہ زمانے کے فساد کی وجہ سے مانع ہے، فساد زمانہ کی وجہ سے مانع ہے، اور مسلمہ عورت کا نماز کے لیے جانا یہ مقتضی ہے کہ مسلمہ عورت جو ہے نماز کے لیے جائے، یہ مقتضی ہے، لیکن فساد زمانہ یہ مانع ہے۔ تو پھر معنی کو مقدم رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت کا مسجد میں جانا ممنوع ہوگا، اس لیے کہ یہاں معنی بھی ہے اور مقتضی بھی ہے تو معنی کی رعایت کرتے ہوئے معنی کو مقدم رکھا جائے گا۔ ایسے ہی وقت تنگ ہو گیا تو اگر سنتوں کی رعایت کے ساتھ وہ طہارت حاصل کرے گا تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں سنن کی رعایت حرام ہوگی۔ ایسے ہی وقت تنگ ہے یا پانی اتنا کم ہے کہ اگر سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کرے گا تو وضو ہی مکمل نہیں ہو سکے گا، تو پھر اس صورت میں
سنن کی رعایت منع ہوگی، اس لیے کہ جب مانع اور مقتضی کا تعارض ہو جاتا ہے تو پھر مانع کو مقدم کیا جاتا ہے، حالانکہ سنت کی رعایت کرنا یہ مقتضی ہے، لیکن وقت کی تنگی جو ہے یہ معنی ہے، وقت کی تنگی معنی ہے، تو جب معنی اور مقتضی میں تعارض ہو جائے تو معنی کو مقدم کیا جاتا ہے، لہذا سنن کی رعایت اس درجے کہ اس کی وجہ سے نماز بھی قضا ہو رہی ہو تو وہ منع ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اذا تعارض المانع والمقتضی یقدم المانع، جب معنی اور مقتضی میں تعارض ہو جائے تو معنی کو مقدم کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 19، اذا تعارض مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، جب دو مفسدوں میں تعارض ہو جائے تو اخف کا ارتکاب کر کے شدید ضرر سے بچا جائے گا۔ جب دو مفسدوں میں تعارض ہو جائے تو ضرر اعظم کی رعایت کی جائے گی بارتکاب اخفهما، اخف کا ارتکاب کر کے۔ دو مفسدیں ہیں لیکن ان میں سے ایک اشد ہے اور ایک اخف ہے، تو اخف کو گوارا کر لیا جائے گا اور شدید ضرر سے بچا جائے گا، اس لیے کہ بلا ضرورت شدید ضرر کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی اگر سجدہ کرتا ہے تو اسے زخم لگا ہوا ہے، تو اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ زخم رسنے لگتا ہے، بہنے لگتا ہے، لیکن اگر سجدہ نہیں کرتا تو وہ زخم نہیں بہتا، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ جو ہے اشارے سے کرے، اس لیے کہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ گویا ضروری ہے، اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ ضرر اخف ہے، یعنی کسی حالت میں گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھے، لیکن بغیر طہارت کے نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو دو مفسدیں ہیں، تو بغیر طہارت کے نماز ادا کرنا یہ ضرر اعظم ہے، شدید ضرر ہے، اور سجدے کا ترک کر دینا اس کی گویا اجازت ہے، یعنی سجدے کو جو ہے اشارے سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ خفیف ضرر ہے، لہذا خفیف ضرر کو گوارا کر کے شدید ضرر سے بچا جائے گا۔ چنانچہ اگر زخم بہنے لگتا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ یہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے کرے تاکہ بے وضو نماز پڑھنا لازم نہ آئے۔ یہ قاعدہ انتہائی اہم ہے۔ یختار احون الشرین، یہ قاعدہ آگے بھی آ رہا ہے، یعنی جب دو شر ہوں تو ان میں سے احون کو اختیار کر لیا جاتا ہے، تو جب دو مفسدوں کا تعارض ہو جائے تو اخف کو گوارا کر کے شدید ضرر سے بچا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اس کی،